کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی پوری زندگی غلطیوں، پچھتاووں اور گناہوں کا ایک ایسا بوجھ ہے جسے وہ ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے۔ ہم روز جیتے ہیں، روز ضمیر کو مارتے ہیں اور روز خود کو مٹی کی اس دنیا میں گم کر دیتے ہیں، لیکن اس کائنات کا بنانے والا کتنا بے مثال ہے کہ وہ ہماری نادانیوں کے باوجود اپنی رحمت کے وسیع دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں توبہ اور مغفرت کے عظیم الشان مواقع عطا فرماتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ 9 ذی الحجہ کے دن لاکھوں روحیں عرفات کے میدان میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پاک ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو لاکھوں میل دور اپنے گھروں میں بیٹھے گناہگار ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کا ایک ایسا خفیہ دروازہ کھولا ہے جس کی گہرائی کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال سے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے چھپی الہی حکمت کی گہرائی میں اتریں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک ایسا گناہ جو ہم نے ابھی تک کیا ہی نہیں، جو ہمارے مستقبل کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جو آنے والے سال میں ہم سے سرزد ہونا ہے۔ خدا اس ایک دن کے چند گھنٹوں کی پیاس کے بدلے اس مستقبل کے گناہوں کو بھی پہلے ہی معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ معافی کا کوئی عام قانون نہیں ہے، یہ محبت کی وہ انتہا ہے جہاں کائنات کا مالک اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی اسے پہلے ہی ایمان دے دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا المیہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کی رحمت کو بہت سستا اور عام سمجھ لیا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ میں جو تڑپ ہے اسے محسوس کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں اے گنہگارو کہہ کر نہیں پکار رہا، بلکہ وہ ہمیں یا عبادی یعنی اے میرے بندو کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم نے میری حدیں توڑی، لیکن خبردار جو میری رحمت سے مایوس ہوئے، کیونکہ میں تو تمہارے سارے کے سارے گناہ مٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ موقع ہر سال آتا ہے، کائنات کا ترازو ہمارے حق میں جھکتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ ہماری نیت پر آ کر رک جاتا ہے۔ خدا زبردستی کسی کو جنت میں نہیں بھیجتا، وہ بس آپ کے سامنے پیاس کا ایک دن رکھتا ہے تاکہ آپ کی روح بیدار ہو سکے۔ یہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، یہ اپنی انا کو مارنے، اپنے ماضی کو دفن کرنے اور اپنے مستقبل کو اللہ کے نام کرنے کا ایک خاموش معاہدہ ہے۔ اب یہ سراسر ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس تپتے ہوئے دن میں اپنے گناہوں کو پگھلنے دیتے ہیں یا ہمیشہ کی طرح غفلت کی چادر تان کر سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگلا سال پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہو اور کس کی مٹی کے اوپر سبزہ اگ چکا ہو۔ اگر آج آپ کا دل اس گہرائی کو چھو سکا ہے تو اس بار خود کو بدلنے کا عزم کیجئے اور کمنٹ میں اپنے رب سے سچی توبہ کا اقرار کرتے ہوئے اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ پاکستان میں روزہ کب رکھنا ہے؟ پاکستان میں روایت حلال کمیٹی کے مطابق 9 ذی الحجہ کا روزہ منگل 26 مئی 2026 کو رکھا جائے گا۔ اس روزے کے لیے آپ کو پیر 25 مئی کی رات یعنی منگل کی صبح صادق سے پہلے سحری کرنی ہے اور منگل 26 مئی کی شام کو مغرب کے وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ اگلے ہی دن بدھ 27 مئی کو پاکستان میں عید الاضحیٰ ہوگی۔ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہماری زندگیوں میں سب کچھ ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہے۔ بے چینی، خوف اور مایوسی نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سچا ذہنی سکون چاہتے ہیں، اللہ پر اپنا توکل مضبوط کرنا چاہتے ہیں، صبر کی طاقت پانا چاہتے ہیں اور اپنی دعا میں
وہ اثر لانا چاہتے ہیں جو دل بدل دے۔ تو محترم ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں دل شکستہ، آنکھیں نم اور دل نادم۔ ہماری عبادات میں کمی ہے، ہماری دعاؤں میں خلوص کم ہے، ہماری بندگی میں کوتاہیاں بہت ہیں، مگر ہمارا یقین ہے کہ تیری رحمت ہماری ندامت کو ضرور قبول کرے گی۔ اے رب کریم، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دل کو تیری محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنے قریب لے آ، جیسا کہ ایک گنہگار بندہ اپنے مہربان رب کے قریب ہوتا ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے پیارے پاکستان کو ترقی اور امن عطا فرما، ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما، تیرے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر جگہ ان کی حفاظت فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، کل دا بھلا کل دی خیر فرما، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور روحانی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔